من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم اللہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل عقلی تفصیلی بیان فرمائی جس میں اللہ نے ثابت کیا کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے اور پھر آسمان سے پانی کو میں نے اتارا، پھر اس کے ذریعے میں نے پھلوں کو نکالا تمہارے لیے رزق کے لیے، اور پھر آسمان کو کشتیوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، دن اور رات کو سورج اور چاند کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور جو کچھ بھی تم نے مانگا، جو تم نے سوال کیا، میں نے تم کو وہ چیز دی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان جو ہے وہ بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ تو یہ دلیل عقلی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق دلیل نقلی تفصیلی بیان فرمائی، جس کے اندر حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے، میرے پیغمبر نے بھی مجھے عالم الغیب مانا اور مجھے ہی مختار کل مانا، اس نے میری توحید کو بیان کیا۔ میرے حکم پر جب وہ اپنے بیٹے کو، اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آیا، اس نے میری توحید کے نغمے پڑھے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ آخری چھٹی بار 6 وقائع کا ذکر تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ چھٹی بار وقائع کا ذکر کریں گے، اور یہ تخویف اخروی کے اوپر مشتمل ہوگا۔ دیکھیں جی ترجمہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور نہ تو گمان کر اللہ کے بارے میں، نہ تو گمان کر اللہ کو بے خبر، غافلاً بے خبر، عما ان کاموں سے، یعمل الظالمون جو یہ ظالم لوگ عمل کرتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، ٹھیک ہے۔ انما یؤخرہم، سوائے اس کے نہیں کہ مؤخر کرتا ہے ان سے عذاب کو، ٹھیک ہے، سوائے اس کے نہیں کہ مؤخر کرتا ہے ان سے عذاب کو، لیوم، ایسے واسطے اس دن کے، تشخص فیہ الابصار، ترجمہ غور سے ذرا، کھلی رہ جائیں گی بیچ اس کے آنکھیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن کی طرف کہ اس دن میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پلک نہیں جھپکے گی، ٹھیک ہے۔ آگے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین تیز دوڑنے والے ہوں گے، اس دن میں قیامت جب آئے گی تیز دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اللہ اکبر، اونچا کرنے والے اپنے سروں کو، آسمان کی طرف حیرت سے دیکھیں گے، وہ اونچا کرنے والے اپنے سروں کو،
لا یرتد الیہم طرفہم، اللہ اکبر، نہیں پھرے گی طرف ان کے ان کی دید، یعنی ان کی نظر ان کی طرف نہیں پھرے گی، بس آنکھیں جدھر ہیں ادھر ہی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور دل ان کے بالکل خالی ہوں گے، عقل سے، شدت خوف کی وجہ سے ان کے دل کیا ہو جائیں گے؟ خالی ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ ہے واقعہ اور تخویف اخروی پہ مشتمل ہے۔ شروع میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں وقائع ذکر کریں گے، اور یہ تخویف اخروی، تخویف دنیاوی انعامات بھی ہوتے ہیں اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں کہ وہ ڈراوا سن کر قبول کر لیتے ہیں اللہ کی توحید کو، حق کو، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے انعامات کو سن کر کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے آخرت کے متعلق۔ دیکھو اب یہ کیسی خوفناک خبر ہے کہ اللہ ان کو ایسے عذاب کی طرف ڈھیل دے رہا ہے، ایسے دن کہ ان کی آنکھیں کیا رہ جائیں گی؟ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آخرت کی یاد دہانی کرائی۔ یہ ظالم آخرت کے قیامت سے انکار کرتے، یہ میں نے قیامت کو اندر تاخیر کی ہے، ایک عذاب کے اندر میں نے تاخیر کی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے۔ یہ جو دن رات شرک کر رہے ہیں، دن رات کفر کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی زمین کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان کو سزا نہیں دے رہا، اللہ ان کی پکڑ نہیں کر رہا، جو اللہ ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، مہلت دیتا جا رہا ہے، کہیں اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے، نہ، بلکہ حکمت، مصلحت کی وجہ سے اللہ نے عذاب کے اندر تاخیر کی ہے، کیونکہ اللہ حلیم ہے، فوراً مجرم کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ حوصلے والے ہیں، بردبار ہیں، بلکہ اللہ مجرم کو مہلت دیتے ہیں، پھر جب مجرم حد سے گزرتا ہے، پھر جب اللہ ظالم کو پکڑتے ہیں، پھر اس پکڑ کو اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اس ظالم کو، پھر اس کو اچھی طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ ان کے جرم سے غافل نہیں ہے۔ پھر اس دن کی کافروں کی پریشانی کو اللہ نے بیان کیا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ہاں، ایسے دن کے لیے کہ ان کی آنکھیں کیا رہ جائیں گی؟ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میدان محشر کی طرف جب دوڑیں گے، مہطعین دوڑیں گے، آنکھیں کھلی، آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آسمان کے بارے میں آتا ہے نا کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گرے گا، ٹھیک ہے، شدت خوف کی وجہ سے۔ پھر مقنعی رؤوسہم، اوپر سر کو اٹھانے والے، جب سر کو اوپر اٹھایا نگاہیں بھی کدھر ہوں گی؟ اوپر ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لا یرتد الیہم، اتنا خوف ہوگا، خوف کے اندر اتنی شدت ہوگی کہ ان کی آنکھیں وہ اپنی طرف نہیں دیکھنے کی گوارا کریں گے، بس اوپر ہی خوف کی وجہ سے۔ جس طرح انسان حیران ہو جاتا ہے نا کسی کام سے، ٹھیک ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی نگاہ ایک ہی طرف ٹکی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، دل ان کے کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے۔ کیوں خالی ہوں گے؟ عقل سے خالی ہوں گے، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انسان کے دل میں ہر وقت دنیا کے اندر تو خواہش ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن جب بہت زیادہ اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں میں نے کرنا کیا ہے۔ قیامت کا منظر بھی، قیامت کے دن بھی اللہ نے فرمایا ان کے دل ہر خواہش سے، ہر کسی چیز سے، عقل سے، شدت خوف کی وجہ سے خالی ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ تخویف دنیاوی ہے، یہ آگے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یہ تخویف دنیاوی ہے۔ اور ڈرا تو ان لوگوں کو یوم یأتیہم العذاب، دن، اس دن سے کہ آئے گا ان کے پاس عذاب، ٹھیک ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، ایک میعاد قریب کے، یعنی ایک مدت تک ہمیں مہلت دے، ٹھیک۔ کیا کریں گے ہم اس میں؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو، تیری توحید کو قبول کریں گے اس وقت، اور ونتبع الرسل، اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ نے فرمایا آیا نئی قسمیں کھاتے تھے تم آج سے پہلے، من قبل، آیا نئی قسمیں کھاتے تھے تم اس سے پہلے، ما لکم من زوال، یعنی دنیا کے اندر قسمیں کھاتے تھے نا، ٹھیک ہے، ما لکم من زوال، پس آج کے دن نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ٹلنا،
عذاب تمہارے سے کوئی نہیں ٹلا جا سکتا، نہیں دور ہو سکتا، آج عذاب کے اندر تم پھرو گے۔ آگے بھی دیکھ لیں، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ یہ اور حالانکہ وَسَكَنْتُمْ رہے تم فی مساکن الذین بیچ گھروں ان لوگوں کے ظالموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور واضح ہو گیا واسطے تمہارے کیسے کیا ہم نے ساتھ ان کے، واضح ہو گیا یعنی واقعات سے، تواتر اخبار سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہوگی کہ میں نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا 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 تھا، ٹھیک ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور بیان کی ہم نے واسطے تمہارے مثالیں بھی، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ سمجھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ تو یہ ظالم جنہوں نے کفر و شرک کر کے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، پھر اس دن میرے پیغمبر یہ پتہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ جہنم جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، چیخو پکار کی آوازیں، خوفناک پکار آئے گی جہنم کے اندر سے، پھر یہ کافر مشرک لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں پھر دنیا کے اندر بھیج، ہمیں مہلت دے۔ لیکن وہ جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا ان کا، وہ ہوگا ایک انہوں نے عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو تمہارے لیے کتابیں بھیجی دنیا کے اندر، رسول بھیجے، وہ تمہیں دن رات تبلیغ کر رہے تھے، تم نے ان کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ میری بات کے اوپر یقین نہیں تھا، تمہیں جہنم جنت کے اوپر یقین نہیں تھا، اللہ کے اوپر یقین نہیں تھا، اللہ کی توحید کو تم نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر پھر بھیج، پھر کیا کریں گے؟ ہم تیری توحید کو وہاں جا کے قبول کر لیں گے، اور ہم جو تیرے پیغمبر توحید کی دعوت دیتے تھے، ہم تیرے ان سب پیغمبروں کو کیا کریں گے؟ مانیں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، ہاں آج تم مان رہے ہو، جواب دیا جائے گا تم کو دنیا میں مہلت نہیں دی تھی؟ کتنی لمبی مہلت دی تھی، کیا تم اس واسطے پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے؟ اس حالت کے اوپر تمہیں پہلے یقین نہیں تھا کہ قسمیں کھایا کرتے تھے تم دنیا کے اندر کہ نا جی نا، دنیا دائمی ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا دائمی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ بسیں گے۔ جب پیغمبر تمہیں میرے عذاب سے ڈراتے تھے، تم ڈرتے نہیں تھے، قسمیں کھاتے تھے، نا جی نا، یہ عذاب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، پیغمبروں کی دعوت کو تم ٹکرا دیتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج تم عذاب کے اندر پھنس چکے ہو، ما لکم من زوال، اب عذاب تمہارے سے نہیں ٹلے گا، اب عذاب تمہارے سے نہیں ٹلے گا۔ اسی عذاب کو تم دنیا کے اندر افسانہ کہتے تھے، نا جی یہ پیغمبر جو باتیں کر رہے ہیں جھوٹی باتیں الیاذ باللہ، یہ سب افسانے ہیں، یہ سب ڈرامے الیاذ باللہ، جھوٹ بول رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، میرے پیغمبروں کے۔ لیکن آج یہی عذاب تمہارے اوپر سچ ہو چکا ہے، وعدہ میرا سچ ہو چکا ہے، اب یہ عذاب تم سے نہیں دور ہوگا۔ آگے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ بھی اللہ نے فرمایا تم ان کے گھروں میں بھی رہ چکے ہو۔ گھروں سے مراد یہ نہیں بھئی جو گزشتہ قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے یہ ان کے گھروں میں رہتے تھے، مطلب یہ ہے ان کی سرزمین کے اوپر رہ رہے ہو تم۔ قوم سمود جہاں پہ آباد تھی، اب یہ وہی زمین تھی نا مکہ مکرمہ والی، یہ ساری زمین مکہ مکرمہ کی دھرتی تو پیچھے تھی، یہ آبادی بستی پیچھے۔ اب جب شام کی طرف جاتے تھے تو قوم سمود کی آبادی بھی آتی تھی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ساری جتنی بھی قومیں آباد تھی نا یہ ادھر کی طرف ہی آباد تھی۔ یہ گھروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں رہتے تھے، مطلب یہ ہے کہ تم ان کی سرزمین کے اوپر آباد ہو، ہاں، جنہوں نے ظلم کیا اپنے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، میں نے واضح کر دیا ہے واسطے تمہارے، میں نے تمہارے لیے واضح کر دیا کہ کیسے میں نے ان کے ساتھ کیا، یعنی تم نے واقعات کے ذریعے بھی اتنے زیادہ واقعات تمہیں سنائے میں نے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح علیہ السلام کے، کہ کفر و شرک کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، اللہ کی توحید کے وہ انکاری بنے، ہم نے ان کو برباد کر دیا، کسی کو ہم نے سیلاب کے اندر غرق کیا، کسی کو ہم نے زلزلے کے اندر غرق کر دیا، کسی کے اوپر ہم نے آگ کا عذاب بھیجا، کسی کے اوپر ہم نے پتھروں کا عذاب بھیجا، میں نے تو تمہارے لیے یہ چیزیں واضح کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، میں نے مثالیں دے کے بھی تمہیں سمجھایا ہے۔ یہ مثالیں دینے سے مطلب یہ ماضی کے قصے سنانے سے میری غرض یہی تھی کہ تم عبرت حاصل کر لو،
لیکن تم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کی، تم نے الٹا ان کو مذاق بنایا، میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، تم نے ہنسی بنایا اس کو، لیکن آج تمہارے لیے کوئی عذاب کا چھٹکارا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ اکبر۔ اور تحقیق تدبیریں کی تھیں انہوں نے، مکرہم اپنی تدبیریں، ٹھیک ہے، وعند اللہ اور اللہ کے ہاں، مکرہم اللہ کے ہاں تدبیریں، ہاں، اور اللہ کے ہاں تدبیریں ہیں ان کی، ٹھیک، یعنی ان کی تدبیریں اللہ کے ہاں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی تدبیر کے آگے وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ وہ تدبیریں کرتے تھے لیکن ایک تدبیر اللہ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو وہ تدبیریں کرتے تھے اللہ ان کی تدبیر کو جانتا تھا عرش کے اوپر، گویا ان کی جو تدبیریں ہوئی نا اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ ان کے مکر کو کیا کر دیتا، ختم کر دیتا تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ تھی ان کی تدبیریں کہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ کافر لوگ ایسی ایسی تدبیریں کرتے تھے پیغمبر کے خلاف، اللہ نے بھی خود فرمایا کہ اس سے پہاڑ بھی زائل ہو سکتے تھے، پہاڑ بھی ٹل جاتے، اپنی جگہ سے زائل ہو جاتے، مگر حق تو پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ میری توحید تو پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے، سچ تو پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ وہ ان مکاروں کے مکر و فریب سے کہاں ٹل سکتا تھا، وہ ان کی تدبیروں سے، ان کی چالاکیوں سے حق کہاں ٹل سکتا تھا، کس طرح یہ مغلوب کر سکتے تھے حق کو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا مشرکین نے، کفار نے دین حق کو مٹانے کے لیے جس قدر ان سے مکر و فریب ممکن تھا انہوں نے کیا، حق کو مغلوب کرنے کے لیے، کفر کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، کوئی لہجہ نہیں چھوڑا۔ اور واقعتاً آج بھی کفر بڑی بڑی سازشیں کر رہا ہے، بڑی بڑی تدبیریں کر رہا ہے اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسلمان تو مغلوب ہو گئے ہیں لیکن اسلام خدا کی قسم قیامت تک مغلوب نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے ماننے والے مغلوب ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کو انہوں نے خود چھوڑا، اپنے مذہب کو خود چھوڑا، اپنی کتاب کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے یہ خود نیچے اترے ہیں، خود مغلوب ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ لیکن اسلام ہمیشہ کے لیے سچا رہے گا قیامت تک۔ اس کے اندر نقص نکالنے والے، اس کو برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے، تاریخ گواہ ہے، لیکن اسلام قیامت تک یہ غالب رہے گا۔ سمجھے؟ یہ اب کیونکہ مذہب جو سچا ہے، سچ مذہب میں، سب مذہب کے اندر جو سچا مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے، باقی کوئی مذہب کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں۔ یہودیت بھی اس وقت غلط ہے، عیسائیت بھی اس وقت، ہندو، مشرک، سکھ، سب اس وقت غلط مذہب ہے، لیکن سچا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، یہی سچا مذہب ہے۔ اگر کسی کے لیے راہ نجات رکھی ہے تو وہ صرف اسلام کے اندر، کسی کے لیے راہ نجات رکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رکھی ہے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بھی فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے نا تو وہ بھی میری ہدایت، وہ بھی میری پیروی کرتے تو پھر ہدایت پاتے، ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑنی تھی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اگر ہدایت کا رستہ رکھا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، یہ تخویف اخروی ہے۔ پھر پس نہ گمان کر تو اللہ کو مخلفہ، خلاف کرنے والا، وعدہ، اپنے وعدے کے، رسولہ، اپنے رسولوں سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، صاحب ہے بدلے کا، انتقام والا ہے۔ اے گمان کرنے والے، تو اللہ کی نسبت یہ گمان نہ کر کہ رسولوں کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں اپنے، وہ وعدہ خلافی کرے گا، نہ، اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے دشمنوں کو برباد کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا اور فتح نصرت تمہارا مقدر بناؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا، یہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ پورا کرے گا۔ ہاں، یہ جو عذاب کے اندر تاخیر ہو رہی ہے نا، عذاب کے اندر تاخیر ہو، اس سے شبہ پڑ سکتا تھا کہیں اللہ عاجز ہے،
ان کو عذاب دینے سے۔ اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ عزیز، اللہ عاجز نہیں ہے، عذاب دینے میں جو تاخیر ہے اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، نحیف نہیں ہے، بلکہ غالب ہے۔ اللہ عذاب دینے پر غالب ہے، لیکن یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے اندر مہلت دینا مقصود ہے، اور انتقام والا بھی ہے کہ اپنے دشمنوں سے اپنے دوستوں کا بدلہ ضرور لیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں سے اپنے دوستوں کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ بالآخر فتح جو ہوتی ہے حق کی ہوتی ہے، فتح حق کی ہوتی ہے، اور شکست کفر کی ہوتی ہے، باطل کی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ تاریخ گواہ ہے اس کی، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ تاریخ گواہ ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے کہ بالآخر جو فتح ہوئی ہے، بالآخر جو کامیابی نے قدم چومے ہیں وہ حق والوں کے ہی چومے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا، جس دن کے تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض سوائے زمین کے، ٹھیک ہے۔ آگے والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار اور ظاہر ہوں گے وہ اکیلے اللہ کے لیے۔ ساری مخلوق اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ حاضر ہوگی۔ الواحد القہار جو اکیلا ہے، قہار کیا ہے؟ غالب ہے، ڈاڈا جسے کہہ لو، ٹھیک ہے۔ آگے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فی الاسفاد، اور دیکھے گا تو مجرمین کو، اور تو دیکھے گا مجرمین کو یعنی قیامت والے دن، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد اس دن بندھے ہوں گے وہ زنجیروں میں، مجرموں کو زنجیروں میں۔ اور بھائی دیکھتے ہو نا، تھانے کے اندر جاؤ، عدالتوں کے اندر جاؤ، مجرم کس سے باندھے ہوتے ہیں؟ زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کی زنجیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے سرابیلہم من قطران، ہاں قمیضیں ان کی گندھک کی ہوں گی۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں گندھک کسے کہتے ہیں، گندھک کی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ اور ڈھانپ لے گی ان کے منہوں کو آگ۔ آگے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی جلدی حساب لینے والے ہیں، ٹھیک۔ یہ بدلہ اس دن ہوگا جس دن زمین اور آسمان کے علاوہ دوسری زمین اور آسمان بنائے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین کے دو قول ہیں اس کے اندر، کس طرح یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ بدلیں گے۔ پہلا قول تو یہ ہے آیت میں تبدیل سے صرف ان کی صفات مراد ہے، کہ زمین اور آسمان کی صفات تبدیل کی جائیں گی، ان کی ذات کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یعنی اصل یہی زمین رہے گی، اب زمین کے اوپر جو اونچی نیچی جگہ ہیں، ٹیلے ہیں یا پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے برابر کر دیے جائیں گے، کہ ہموار زمین کر دی جائے گی۔ بس زمین کی ذات تبدیل نہیں ہوگی بلکہ صفات تبدیل ہوں گی۔ اسی طرح آسمان ہے، آسمان مطلب یہ نہیں سارا تبدیل ہو جائے گا، مطلب اس کے سورج، چاند، ستارے، جو بھی اس کی زیب و زینت اللہ نے بنائی ہے وہ سارے کی ساری ختم ہو جائیں گی، آسمان سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ بس یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ دوسرا قول، زمین و آسمان کی ذات ہی تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں زمین و آسمان ہی بدل دیے جائیں گے، ایک نئی زمین تیار کی جائے گی، نئی زمین بنائی جائے گی، اور نئی زمین وہ چاندی کی ہوگی، اس کے اوپر ساری مخلوق جمع ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ نئی زمین جو ہوگی اس کے اوپر کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے۔ یہ نئی زمین اللہ بنائے گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں قول مفسرین نے، کیونکہ بعض نے پہلا قول لیا ہے، بعض نے دوسرا قول نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، سرابیلہم، آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کہ پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوں گی اور گردن کے اندر توق ہوں گے، توق ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کے حق مارے ہیں، بندوں کے حقوق مارے، وہ سارے بوجھ گردنوں کے اوپر
گناہوں کے بوجھ سارے ان کی گردنوں کے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے، پاؤں کے اندر ان کے بیڑیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا سرابیلہم من قطران، ہاں قمیض ان کے، کرتے ان کے گندک کے ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہوں گے لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، کیا ہوں گے؟ پتھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حجارہ ایک ایسا پتھر ہے جو جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ایسا پتھر ہے وہ کہ یہ گندک کا پتھر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گندک کا پتھر یہ ایسا پتھر ہوتا ہے کہ اس کو لوہے کے اندر بند کر کے آپ آگ کے اوپر رکھ دو کہ آگ لوہے کے اندر ہی اس کو پکڑ لیتی ہے، اور یہ جب اس کو آگ لگتی ہے تو بدبودار قسم کا ایسی بدبو آتی ہے کہ انسان اس کو سونگھ لے تو برداشت نہ کر سکے، ایسی یہ گندک۔ تو اللہ نے فرمایا یہ گندک کے ان کے کیا ہوں گے؟ لباس ہوں گے، کرتے، کہ آگ ان کو جلدی پکڑ لے، جب ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے آگ ان کو کیا کر لے؟ جلدی جلدی پکڑ لے، اور ایسی بدبو دار اللہ اس کے اندر ایسی بدبو آئے گی کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ اس کے چہرے کو کیا کر لے گی؟ ڈھانپ لے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا کے اندر کمایا ہے۔ اللہ ہمیں سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی جلدی حساب لینے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ آگے فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ اللہ نے سورت کو توحید کے اوپر ختم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، یہ پہنچا دینا، ھذا بلاغ، یہ تمام سورت کے متعلق یہ آیت ہے، تمام سورت کے مضامین کے متعلق یہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ پہنچا دینا ہے للناس، واسطے ان لوگوں کے، وجہ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈر جائیں، بھی ساتھ اس کے، تاکہ وہ ڈر جائیں ساتھ اس کے۔ کیا مطلب؟ اب ھذا بلاغ ان سے مراد سورت کے اندر جتنے بھی اللہ نے وقائع ذکر کیے ہیں، تخویف دنیاوی کے اوپر مشتمل تھے، تخویف اخروی کے اوپر جو مشتمل تھے، جتنے بھی وقائع ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی طرف پہنچا دینا ہے۔ وجہ مقصود اس کا کیا ہے؟ کہ وہ ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں۔ کیا مطلب؟ کس کو جان لے؟ یہ میں نے جتنے بھی دلائل ذکر کیے ہیں نا اس سورت کے اندر، 2 دلیلیں نقلی ذکر کی، 3 دلیلیں عقلی ذکر کی، یہ ان دلائل کے ذریعے جان لے انما الہ ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں وہی ایک الہ ہے، وہی ایک معبود ہے۔ یہ ان دلائل کے ذریعے یہ جان لیں، دلیل نقلی کے ذریعے، دلیل عقلی کے ذریعے، کہ الہ اس کائنات کا صرف ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ ہے بس۔ اس کائنات کے اندر اگر عبادت ہوگی وہ صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ اس کائنات کے اندر اگر سجدے ہوں گے تو صرف کس کے لیے؟ ہاں، اس کائنات کے اندر اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کائنات کا عالم الغیب، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، بیڑے پار لگانے والا صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ اس وجہ سے میں نے یہ سارے مضمون ذکر کیے ہیں تاکہ یہ جان لے کہ اس کائنات کے اندر اگر عبادت ہوگی، کولی، فیلی، مالی، ہر قسم کی عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر صورت کو اللہ نے عجیب انداز کے اندر ختم کیا ہے، ہر صورت کو اللہ نے ایک عجیب و غریب انداز کے اندر، اور ختم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر ہی کرتے ہیں ختم سارے۔ اللہ ہوگا آگے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، عقل رکھنے والے لوگ ان دلائل کے اندر غور و فکر کریں۔ کیوں بھئی اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے زیادہ عقل اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے اپنی مخلوق میں وہ انسان کے اندر رکھی ہے، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، اور نصیحت حاصل کر کے غور و فکر کر کے راہ راست کے اوپر وہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ سورت ہجر ہے، اللہ اکبر۔ اس کا خلاصہ
اور اس کا ربط جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن بیان کریں گے، لیکن یہ سپارے کے اختتام کے لیے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مراد صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی رسول، کوئی صحابی، کوئی نبی ولی اللہ نے اس کا کسی کو بھی علم نہیں دیا، اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن نیکیوں کا وعدہ پھر بھی ہے، نیکیوں کا وعدہ پھر بھی ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر میں سمجھا کے آیا ہوں کہ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کی مراد معلوم نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو قرآن پاک کے اندر کیوں ذکر کیا؟ جب اس لفظ سے کوئی سبق ہی حاصل نہیں ہوتا ہمیں، اللہ نے قرآن کے اندر پھر کیوں یہ ذکر کیا؟ مقصد اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہے کہ دیکھتا ہوں ان کو کہ جن آیتوں کا مطلب معنی معلوم ہے ان کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن جن کا میں نہ بتاؤں ان کو معنی اور مفہوم، کیا یہ اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے، میں ان سے آزمائش کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، امتحان کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں کہ کون کون میری اس آیت کو بھی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمارا سب کا ایمان ہے، اگرچہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، مراد معلوم نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا حصہ ہے۔ یہ الف لام را اللہ کے کلام کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ نیکیوں کا وعدہ اس کے اوپر بھی ہے، سب پڑھ لو، الف لام را، 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 30 نیکیاں اللہ نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی ہیں۔ اب یہ بھی کہہ لو اس کی مراد کو صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس معنی، اس مطلب کے اوپر ایمان لانے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی ہے، اور یہ 10 سے بھی کہیں زائد نیکیاں لکھ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، ترغیب الی القرآن ہے۔ پھر یہ سورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی طرف ترغیب دی۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین۔ اب یہ واو کا ترجمہ میں اور نہیں کروں گا، بلکہ واو کا ترجمہ تفسیری، یہ واو تفسیریہ ہے، ترجمہ کریں گے یعنی قرآن مبین کی۔ ٹھیک ہے، یہ آیات ہیں کتاب کی، ایسی کتاب یعنی قرآن مبین کی، قرآن کی جو واضح کتاب، واضح قرآن کی یہ کیا ہے؟ آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا کافی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پھٹیاں اٹھا دیں جی، قرآن پاک اٹھا دیں، تلاوت ہوگی۔